السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ اینڈ انفو۔ دوستوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ ہندو، مسیحی، بدھ مت اور یہودیوں میں بھی ایسے حقیقت پسند لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑھائی اور ان کی کربلا میں ثابت قدمی پر کلمہ بلند کیا اور نوحے لکھے ہیں۔ مسیحیوں کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت و عقیدت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ایک عیسائی محقق ڈاکٹر پولی سلامونی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے بچپن سے قرآن مجید اور تاریخ اسلامی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اور جب بھی شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے فرزند کی بات آتی تھی تو حق کی نصرت اور باطل کے خلاف جنگ کا شعلہ میرے سینے میں روشن ہو جاتا۔ میں ایک مسیحی ضرور ہوں مگر تنگ نظر مسیحی نہیں ہوں۔ لبنانی ادیب اور مشہور مسیحی وکیل پولی سلامونی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک کربلا اور شہادت کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ تیرے غم نے مجھ مسیحی کو بھی رلا دیا۔ 4 صدی ہجری کے محقق حضرت تمیمی حبان نے اپنی کتاب میں ایک عیسائی راہب کے بارے میں انتہائی حیرت انگیز واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور پر تجلیات دیکھیں تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی دے کر سر انور کا رات بھر دیدار کیا اور مسلمان ہو گیا۔ ابن حبان نے لکھا ہے کہ عبید بن زیاد نے اہل بیت کی عفت مآب خواتین و بچوں کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو ملک شام لے جانے کا حکم دیا۔ جب بھی قافلے والے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو صندوق سے نکالتے اور ایک نیزے پر رکھتے اور کوچ کرنے تک حفاظت کرتے اور روانگی کے وقت صندوق میں رکھتے اور کوچ کر جاتے۔ اس طرح وہ لوگ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں مسیحی عبادت خانہ تھا۔ وہاں ایک راہب موجود تھا۔ اپنے معمول کے مطابق ان بدبخت ظالموں نے سر انور کو نیزے پر رکھا اور عبادت خانے کے پاس کسی جگہ نصب کر دیا۔ راہب نے رات میں دیکھا کہ عبادت خانے کی جانب سے آسمان کی طرف نور بلند ہو رہا ہے۔ راہب نے فوراً ان قاتلوں کے پاس آ کر کہا، تم کون ہو اور یہ سر انور کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اہل شام ہیں اور یہ سر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ راہب نے کہا، تم کیسی بدبخت قوم ہو! خدا کی قسم، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل مبارک کا کوئی فرد اب موجود ہوتا تو ہم اس کی ایسی تعظیم کرتے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر رکھتے۔ پھر کہا کہ مجھے 10,000 دینار وراثت میں ملے ہیں، اگر میں 10,000 دینار دے دوں تو کیا یہ سر انور آج رات رکھنے کے لیے مجھے دو گے؟ یزیدیوں نے کہا، کیوں نہیں۔ راہب دینار کی تھیلی لایا اور ان کے سامنے انڈیل دی۔ ان لوگوں نے دینار گن کر تھیلی میں رکھ لیے اور اس پر مہر لگا کر صندوق میں رکھ دی۔ سر انور کو مسیحی راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب نے نہایت تعظیم کے ساتھ سر انور لے کر اس کو غسل دیا اور اسے اپنی گود میں رکھ کر رات بھر روتا رہا۔ ایک روایت میں ہے، اس راہب نے سر انور خانقاہ میں موجود ایک پتھر پر رکھ دیا اور رات میں خون کے کچھ قطرے پتھر پر گرے۔ وقت گزرتا رہا اور یہ پتھر 333 ہجری تک خانقاہ میں رکھا رہا۔ 333 ہجری میں ایک بادشاہ نے حلب کو فتح کیا۔ بادشاہ ایک عرصے اس پتھر کی زیارت کو جاتا رہا اور وہاں ایک شاندار عمارت تعمیر کروائی۔ یہ پتھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کرامت میں سے ایک ہے کہ اس پتھر کا رنگ عاشورہ کے دن خون جیسا سرخ ہو جاتا ہے اور اس پتھر سے تازہ خون ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو کہا،
اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ کے نانا اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ پھر سر انور کو لشکر کے حوالے کیا۔ انہوں نے سر انور کو دوبارہ صندوق میں رکھا اور روانہ ہو گئے۔ جب دمشق کے قریب پہنچے تو کہنے لگے، ہم 10,000 دینار آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اگر یزید دیکھ لے گا تو ہم سے چھین لے گا۔ چنانچہ صندوق کھول کر دینار کی تھیلی جیسے ہی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دینار مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں، اور گلی کے ایک طرف یہ آیت لکھی ہوئی پائی۔ ترجمہ: ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے ہرگز بے خبر مت سمجھو۔ اور ایک طرف لکھا ہوا تھا۔ ترجمہ: ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کیسی بری جگہ لوٹیں گے۔ یہ واقعہ دیکھ کر بعض لوگوں نے توبہ کی اور بعض اسی حال پر قائم رہے۔ دوستوں، تاریخ کی مختلف کتابوں میں درج ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے یوم کربلا کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی تھی، وہ جلد ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ کوئی ہلاک ہو گیا تو کوئی اندھے پن کا شکار ہو گیا، کوئی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوا تو کوئی سانپ یا بچھو کے کاٹنے سے اذیت ناک موت مرا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پگڑی لوٹنے والا شخص پاگل ہو گیا۔ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس لوٹا وہ بدترین غریب ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لوٹی گئی اشیاء بیکار یا بے قیمت کر دی گئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا سے لوٹے گئے اونٹوں کا گوشت تلخ ہو گیا۔ لوٹا ہوا سونا جس نے بھی خریدا وہ برباد ہو گیا، جبکہ لوٹے ہوئے زعفران کو بھی آگ لگ گئی۔ دوستوں، یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے۔ اگر مجھ سے بیان میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور چینج کرے گی۔